بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج طریق جدیدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق آخری سبق نمبر 29 ہے۔ التاسع والعشرون کا معنی آتا ہے 29واں، الدرس سبق یعنی 29واں سبق۔ اس میں کچھ مفردات بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو میں نے کل اعداد کی تفصیل بیان کی تھی اس سے قبل سبق میں یعنی 28ویں سبق میں، تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ سبق نمبر 29 میں جو ہے معدود 11 سے لے کر 19 تک 20 تک معدود کیسا رہے گا اس کا استعمال بتایا ہے، اور اس کے جو عدد ہے وہ کیسے رہیں گے تو وہ بتایا ہے۔ تو پہلے مفردات دیکھ لیتے ہیں، پھر میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں۔ تفاحۃ سیب، تصویر دی ہوئی ہے۔ برتقالۃ انار، یہ تا کے ساتھ یہاں پر استعمال ہوا ہے لیکن بغیر تا کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفاح کہا جاتا ہے سیب کو، برتقال کہا جاتا ہے انار کو، وہ سنترے کو۔ برتقال سنترہ، تو یہاں پر تا کے ساتھ استعمال ہوا، برتقالۃ سنترہ۔ اجاست بولا جاتا ہے امرود کو، یا ناشپاتی بھی بولا جاتا ہے۔ اور عنبۃ کا معنی آتا ہے انگور۔ عنقود العنب، عنقود بولا جاتا ہے گچھے کو، خوشے کو، تو عنقود العنب انگور کا گچھا، خوشہ۔ سلۃ بولا جاتا ہے ٹوکڑی کو، سلۃ ٹوکڑی۔ اب دیکھیں آپ، فی السلۃ 10 تفاحات، ٹوکڑی میں 10 سیب ہے۔ وعلی الشجر شجرۃ تفاح کثیرۃ، اور درخت پر زیادہ سیب ہے، اور درخت پر زیادہ سیب ہیں۔ ٹوکڑی میں 10 سیب ہیں اور درخت پر زیادہ سیب ہیں۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ویسے تفصیل تو میں نے سبق نمبر 28 میں بتا دی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر جو معدود ہے تو معدود کے بارے میں تو 11 سے لے کر 99 تک وہی قاعدہ ہے کہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ البتہ جو عدد ہے تو عدد میں چونکہ 2 جز ہیں تو معدود یہاں پر مؤنث ہے، تو جب مؤنث ہے تو اس کے جو عدد کے جو 2 جز ہیں تو 11 اور 12 تو بالکل معدود کے مطابق ہی آئیں گے کہ دونوں مؤنث آئیں گے، 11 اور 12۔ البتہ 13 سے لے کر 19 تک جو ہے یہ قاعدہ ہے کہ معدود مؤنث ہے اگر تو 2 جز ہیں تو ان میں سے جو پہلا جز ہے وہ مذکر ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ تو یہاں پر وہی بیان کیا گیا ہے، اس کا استعمال بھی دیا ہے۔ دیکھیں آپ، اقطف تفاحۃ، قطف یقطف توڑنا، میں ایک سیب توڑتا ہوں، واضعها، اور میں اس کو رکھ دیتا ہوں، فی السلۃ ٹوکڑی میں، اور میں اس کو ٹوکڑی میں رکھ دیتا ہوں، فیکون فی السلۃ، تو وہ ہو جاتا ہے ٹوکڑی میں 11 تفاحۃ، 11 سیب۔ تو ٹوکڑی میں 11 سیب ہو جاتے ہیں۔ ٹوکڑی میں پہلے سے 10 سیب تو موجود ہے، اب ایک میں لگایا تو کتنے ہو گئے، 11 ہو گئے۔ تو جو ہیں تو ٹوکڑی میں 11 سیب ہو جاتے ہیں۔ میں دوسرا توڑتا ہوں، اسی طرح تیسرا توڑتا ہوں، چوتھا توڑتا ہوں، چوتھا سیب، 5واں سیب، چھٹا سیب، 7واں سیب، 8واں سیب، 9واں سیب، 10واں سیب توڑتا ہوں۔ سب کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہے، اور یہاں پر بھی سب کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہے، تو یہاں پر بھی سب کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہے، خالی اس میں تھوڑا فرق ہے۔ تو اگر ایک مل گئے تو 11 ہو جاتے ہیں، ٹوکڑی میں 12 ہو جاتے ہیں، 2 مل گئے تو ٹوکڑی میں 13 ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹوکڑی میں 14 ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹوکڑی میں 15 ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹوکڑی میں 16 ہو جاتے ہیں، تو ٹوکڑی میں 17 ہو جاتے ہیں، تو ٹوکڑی میں 18 ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹوکڑی میں 19 ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹوکڑی میں 20 ہو جاتے ہیں۔ 20 تفاحۃ، 20 سیب ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس لیے میں نے
ایک ہی لائن کا ترجمہ کیا ہے، باقی کا آپ ایک ہی پر قیاس کر لیں۔ تو یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، اس کا خیال رکھیں کہ دیکھیں ایک مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھیے 11 اور 12 جو استعمال ہوتا ہے وہ معدود کے مطابق ہی استعمال ہوتا ہے۔ 11 دونوں مؤنث ہے، 12 تفاحہ دونوں مؤنث ہے۔ اب 13 سے لے کر 19 تک میں فرق ہو جاتا ہے۔ تفاحۃ مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے، تو اس کی عدد کے دونوں جز ہیں 13 تو دیکھیں 13 مذکر آیا اور 10 کیا آیا؟ مؤنث آیا۔ میں نے بتایا تھا کہ معدود 13 سے لے کر 19 تک کا جو معدود ہوتا ہے، تو اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کے جو 2 جز ہوتے ہیں، پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ معدود اگر مؤنث ہو تو پہلا جز مذکر ہوتا ہے، دوسرا جز مؤنث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہی ہے، پہلا جز مذکر ہے تمام میں اور دوسرا جز تمام کے اندر مؤنث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معدود یہاں پر جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اب آپ تمرین کو دیکھیں، تمرین شفہی و کتابی، زبانی اور کتابی تمرین۔ کم تفاحتاً فی السلۃ۔ اب یہاں پر آپ کو قواعد سمجھ میں آئے یا نہیں آئے وہ تمرین کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تمرین میں آپ ٹرائی کریں اور اپنے ما فی الضمیر کو ادا کریں۔ کم تفاحتاً فی السلۃ، ٹوکری میں کتنے سیب ہیں؟ تو آگے لکھا ہوا ہے 70۔ دیکھیں تو یہاں پر فی السلۃ 70 تفاحتاً، دہائیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ مذکر مؤنث کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ فی السلۃ 70 تفاحتاً، ٹوکری میں 70 سیب ہیں۔ آگے دیکھیں آپ، کم برتقالۃ فی السلۃ، ٹوکری میں کتنے سنترا ہے؟ تو فی السلۃ 18 آگے دیا ہوا ہے، فی السلۃ ٹوکری میں 18 فرق دیکھیں، 8 نہیں کہیں گے بلکہ 18 برتقالۃ۔ کم اجاسۃ فی السلۃ، ٹوکری میں کتنے امرود ہیں؟ تو فی السلۃ 12 آگے لکھا ہوا ہے، فی السلۃ۔ اب یہاں پر جو ہے برابر آئے گا اور معدود کے عدد کے دونوں جز مؤنث ہوں گے، اور معدود چونکہ معدود مؤنث ہے تو لہذا عدد کے دونوں جز یہاں پر مؤنث ہی ہوں گے۔ فی السلۃ 12 اجاسۃ۔ کم عنبۃ فی العنقود، گچھے میں کتنے انگور ہیں؟ تو وہ لکھا ہے 19۔ فی العنقود 19 عنبۃ۔ کم بنتاً فی الحدیقہ، باغ میں کتنی لڑکیاں ہیں؟ تو 15 لکھا ہوا ہے، فی الحدیقۃ 15 بنتاً۔ کم شجرۃ فی الحدیقہ، باغ میں کتنے درخت ہے؟ فی الحدیقۃ 16 لکھا ہوا ہے آگے، فی الحدیقۃ 16 شجرۃ۔ کم ثمن ھذا الکتاب روبیۃ، اس کتاب کی قیمت کتنے روپیہ ہیں؟ تو کیا آئے گا؟ ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت، ثمن ھذا الکتاب 15 روپیہ ہے، تو ثمن ھذا الکتاب 15 روبیۃ۔ کم ثمن الساعہ، گھڑی کی قیمت کتنی ہے؟ ثمن گھڑی کی قیمت کتنے روپیہ ہے؟ روبیۃ آخر میں ہے، تو گھڑی کی قیمت کتنے روپیہ ہے؟ ثمن الساعۃ 19 لکھا ہوا ہے، ثمن الساعۃ 19 روبیۃ۔ کم ثمن القلم روبیۃ، قلم کی قیمت کتنے روپیہ ہیں؟ تو کیا آئے گا؟ ثمن القلم 18 لکھا ہوا ہے، ثمن القلم 18 روبیۃ۔ کم ثمن المنضدۃ، ٹیبل کی قیمت کتنے روپیہ ہے؟ ثمن المنضدۃ، یہ 14 لکھا ہوا ہے، تو ثمن المنضدۃ 14 روبیۃ۔ کم طالبۃ فی الحدیقۃ، باغ میں کتنے طالبہ ہیں؟ تو فی الحدیقۃ یہ 17 لکھا ہوا ہے، فی الحدیقۃ 17
عشرۃ طالبۃ، کم امرأۃ فی المنزل، گھر میں کتنی عورتیں ہیں؟ 13 لکھا ہوا ہے، فی المنزل 13 امرأۃ۔ تو یہ مکمل سبق ہمارا ہوا، آپ حضرات یاد کر لیں۔